قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ کاف سے جو آخری منزل شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کی، جو 7 منزلیں ہیں، یہ آخری منزل ہے، اور یہاں سے وہ مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں زیادہ زور ایمان بالآخرہ پر ہے۔ ابھی جس سے ہم گزرے اس میں زیادہ زور ایمان توحید پر تھا، ایمان باللہ پر، اور اب ایمان بالآخرہ پر زیادہ زور ہے۔ اور یہ والی جو 7 صورتیں یہاں سے لے کے سورہ واقعہ تک، یہ قرآن مجید کا جو ظاہری حسن ہے اس کی بہت نادر مثال ہے۔ انہیں میں سورہ رحمان بھی ہے، جسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صورتوں میں یعنی اس کو دلہن، قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے، لیکن یہ ساری صورتیں اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس شان والے قرآن کی، بزرگی والے قرآن کی۔ اصل میں اس کے بعد وہ جملہ محذوف ہے جو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو یہ اس بزرگی والے قرآن کی قسم ہے، یعنی یہ گواہ ہے کہ نبی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بل عجبوا، لیکن یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا جو انہی میں سے ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کا کلام ایک انسان پر اترا ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، اور یہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے مرنے کے بعد، ذالک رجعٌ بعید، یہ واپسی تو بہت دور کی بات ہے، کیسے واپسی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس وقت کے انسان کے لیے یہ بات بھی سوچنا محال تھا کہ اس حد تک پھٹ کر ختم ہو کے مٹی ہو کے تو پھر دوبارہ آدمی بن سکتا ہے، یہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، زمین ان میں سے جو کچھ کم کرتی ہے، یعنی جو کھاتی جاتی ہے زمین، ان کا حصہ ہمیں وہ معلوم ہے۔ زمین مٹی کیا کیا بنا ان کے جسم کا اجزاء ہمیں پتہ ہے۔ وعندنا کتاب الحفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، ہمارے علم میں سب کچھ ہے، ہماری اس کتاب میں ریکارڈ میں ہر شے موجود ہے۔ اچھا، آج یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ایک سیل، ایک ڈی این اے باقی ہو تو اس سے بھی پورا آدمی بنایا جا سکتا ہے، تو آج کے انسان کے لیے یہ بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، تب ایک بہت عجیب بات لگی تھی انہیں، جیسے انہوں نے بیان کیا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، اصل بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جھٹلایا ہے، رد کیا ہے، انکار کیا ہے اس حق کا جو ان کے پاس آیا، اور اب یہ پڑے ہوئے ہیں ایک الجھی ہوئی بات میں، ان کو الجھن ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ افلم ينظروا الى السماء، اب یہاں سے اللہ کی قدرتوں کا بیان اس لیے ہے کہ ذرا دیکھو کہ اللہ کتنا قادر ہے، جو اتنا قادر ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا جو تمہارے سامنے ہے، اس کے لیے مردے کو بھی زندہ کرنا آسان ہے۔ تم اپنے پہ قیاس نہ کرو، اس کی قدرت کو دیکھو۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناھا، ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، وزیناھا، اور اس کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اس کو آرائش کر دی اس کی، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ انسان چھت بنائے اپنے گھر کی بھی تو اس میں، اب تو خیر کنکریٹ کی بناتے ہیں، جب پہلے مٹی کی چھتیں ہوتی ہیں سوراخ ہو ہی جاتا تھا اور کہیں نہ کہیں سے پانی آ ہی جاتا تھا، لیکن یہ جو چھت اللہ نے بنائی ہے اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اس کی قدرت کا کمال دیکھو۔ والارض مددناھا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، اسے پھیلا دیا ہے، بچھا دیا، پھیلا دیا ہے، کھینچ دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں، یہ پہاڑ جو اس کا بیلنس قائم رکھتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائی ہے اس میں ہم نے ہر طرح کی رونق کی چیز، پھول ہیں، بوٹیاں ہیں، بوٹے ہیں، یہ سب رونق، سبزہ زمین کی رونق ہے، یہ ہم نے اگایا۔ تبصرتاً، اس کے اندر بصیرت ہے، سبق ہے، سمجھانے کی بات ہے۔ وذکرا، اور اس میں یاد دلانا ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو غلام ہو، یعنی اللہ کا فرما بردار ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگایا
जन्नात बागात को, वहब हसीद, और वो खेत भी जो काटा जाता है। यानी एक तो बागात है मुस्तकिल रहते हैं, अंगूर है या जो भी है वो दरख्त रहते हैं, और एक वो फसल है जो काटी जाती है 4 महीने 6 महीने के बाद। गंदम की फसल है, चावलों की फसल है, जौ की फसल है, वो काटी जाती है। वन्नखला बासिकातिन, उसी पानी के ज़रिए से वो खजूरें जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची खजूरें, लहा तलउन नज़ीर, जिनका खोशे हैं तय बतय, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ, रिज़्क़न लिल इबाद, हमारे बंदों के लिए रिज़्क़ के तौर पर खाने के वास्ते ये सब एहतमाम किया। व अहयैना बिही बलदतम मैता, और उसी पानी के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया। कज़ालिकल खुरूज, जैसे ये तुम्हारे सामने मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हुई और ये सारा कुछ उगा, ऐसे ही तुम भी उगाओगे, ऐसे ही तुम्हारा भी निकलना होगा। जैसे ये निकलता है ज़मीन से, ऐसे ही तुम भी निकलोगे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, तो जुटलाया इनसे पहले नूह की। ये पहले जुटलाने वाले नहीं है, न आप पहले रसूल हैं, न ये पहले जुटलाने वाले हैं। आपसे पहले भी रसूल आए और पहली कौमों ने भी जुटलाया। तो इनसे पहले जुटलाया नूह की कौम ने, व अस्हाबुर रस, और कुएं वालों ने, व समूद, और समूद ने जुटलाया कौम सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, व आदू व फ़िरऔन व इख़वान लूत, और आद ने जुटलाया, फ़िरऔन ने जुटलाया, और लूत के भाइयों ने जुटलाया अलैहिमुस्सलाम। व अस्हाबुल ऐकत व कौमुहुम तुब्बा व कौम तुब्बा, और अस्हाब वो जो ऐका वाले हैं उन्होंने जुटलाया, बन वाले यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। और तुब्बा की जो कौम थी, ख्याल किया जाता है कि ये यमन ही की कोई कौम है, जब वो सबा जो थी मलका, उसका कोई बादशाह था, वो उस सिलसिले में वो तुब्बा लोग गुजरे हैं, उनकी कौम ने जुटलाया। कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुल फ़हक्का वईद, इन सब लोगों ने रसूलों को जुटलाया, तो जो हमने उन्हें डराया, जो हमारा वादा था वो फिर उनके साथ पूरा हुआ, जो खबर उन्हें किया था तो वो उस पर वो डराना उन पर साबित हो गया। यानी ये कि उन पर वो अजाब आ गया जिसका उन्हें डरावा दिया गया था। अब ये जो कह रहे हैं ना दोबारा नहीं बन सकता, पहले तो ये बताया ना, देखो ये क्या कुछ बनाया है। अब एक नई बात कही, अफ़ायीना बिल खल्किल अव्वल, क्या हम पहली दफ़ा बनाकर थक गए? पहले किसने बनाया? हमने बनाया। किससे बनाया? जब तुम नहीं थे। अब थे तो सही ना, तो क्या दोबारा बनाना मुश्किल है? पहले ज़्यादा मुश्किल तो पहली मरतबा बनाना है, तो क्या हम थक गए हैं कि दोबारा नहीं बना सकते? बल हुम फी लब्सिम मिन खल्किन जदीद, लेकिन ये लोग दोबारा बनाए जाने के बारे में एक धोखे में पड़े हुए हैं, एक तलब्बुस है जो इन्हें लायक हो गया है। वलकद खलक, अब एक नक्शा खींचा है, यूँ समझे स्टेप बाय स्टेप इंसानी ज़िंदगी का। जैसे पीछे कहा था ना कि ये एक फसल होती है जो काटी जाती है, इंसानी फसल उगी, कहाँ तक पहुँची, कैसे काटी गई, साइकिल क्या है, मराइल क्या है, वो सारे इकट्ठे बयान कर दिए। वलकद खलकनल इंसान, हमने इंसान को बनाया। व नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सो, और हमें मालूम है कि उसका नफ्स उसे क्या वसवसे डालता है। यानी एक तो उसकी जिबिल्लतें हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, वो ज़ाहिर है, जो जिस जिबिल्लत को तस्कीन चाहिए होती है तो कुछ ना कुछ तो सिग्नल दिमाग को पास कर रहा हो, वो भी एक वसवसा है। जैसे आप नफ्स अम्मारा कहते हैं, जिस लेवल पे इंस्टिंक्ट्स हैं, सारी आपकी अर्जीज़ हैं, तो ये नफ्स अम्मारा है। उसके आगे खुद आपकी अकल है, फिर उसको उसके अपने कुछ जो है ना वो फंक्शंस हैं, और मुख्तलिफ जो आपके इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, ये सारे जो आपके शऊर के ऊपर असरात पड़ रहे हैं, हमें पता है। इंसान का नफ्स उसको क्या कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, हमें पता है। व नख्नु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। अब ये वो चीज़ है ना जो आज हम जो जहाँ पे नफ्सियात पहुँची है उसकी रोशनी में समझ सकते हैं कि इंसान के दिमाग में जो कुछ आप फैसले कर रहे होते हैं उसमें बहुत कुछ लाशऊरी अवामिल का दखल होता है। तुम्हें नहीं, इंसान को खुद नहीं पता होता है, अल्लाह को वो भी पता है कि असल में इसके पीछे कौन सा मोटिव था कि जिसने इससे ये काम कराया। बाज़ औक़ात हो सकता है बंदा नेकी का काम कर रहा हो, उसके पीछे कोई और कोई जो है ना शोहरत का जज्बा कार फरमा हो, खुद उसे ना उस तरह शऊर हो, तो हम तो वो भी जानते हैं। नख्नु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। ये तो एक सूरत हाल, यानी हमें खुद सारी मालूमात हैं, लेकिन हमने एक एहतमाम भी किया है, एक पूरा नेटवर्क भी है मालूमात लेने का। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, जब लेने वाले दो लेने वाले लेते रहते हैं, जो एक उसके दाईं तरफ है और एक उसके बाईं तरफ बैठा हुआ, यानी ये कौन है? करामन कातिबीन। और लेते क्या जाते हैं? जो इंसान काम करता है। बल्कि आगे सुनिए, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन,
کسی بات کو تلفظ نہیں کرتا، کسی بات کو وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ہوتا ہے ایک نگران اور تیار چوکنا، بس جو ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ جو ہے نا وہ تلفظ ادا ہوا اس نے فوراً لکھ لیا، یہ بات ہے۔ یعنی اس طرح یہ محکم ہم نے ایک نظام بنایا ہے جو تمہارے سارا کام جو ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ انسان کو بنایا، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی رگ جان سے قریب ہے، فرشتے متعین کر دیے جو اس کے سارے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ زندگی کی شام ہو گئی، شام ہوئی، اگلا منظر آ گیا، وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی موت کی بے ہوشی، بالحق آنی ہے، اس سے تو کافر بھی انکار نہیں کرتا، یہ تو حقیقی بات ہے، سب مانتے ہیں مرنا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ شے ہے کہ جس کو تو ٹالتا رہا، یعنی جس کا ذکر بھی آدمی پسند نہیں کرتا نا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، بچے کو بھی بندہ کہتا ہے کہ بری بات زبان پہ نہیں لاتے، تو یعنی اس کو بندہ سامنے رکھ کے میں مرنا ہے سوچتا نہیں، بلکہ مرنے کا خیال آئے تو ٹال دیتا ہے۔ اب یہ مر گیا، پھر کیا ہوا جی؟ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری گئی، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ تو وعدے والا دن ہے، وہ جس سے ڈرایا گیا تھا، یہ وہ دن آ گیا ہے۔ اب یہ پیشی کا دن ہو گیا جی، کچہری لگ گئی ہے، جو دیکھیں نا سفر چل رہا ہے، کچہری لگ گئی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر جان آئے گی اور اس کے ساتھ ہوگا ایک سائق ایک شہید۔ سائق آج کل جدید عربی میں ڈرائیور کو کہتے ہیں، تو اصل میں تو وہ آپ وہ پولیس والا سمجھ لیں جس نے ہتھ کڑی جو ہے نا وہ پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، وہ ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے اور وہ ایک پولیس والے کے ہاتھ میں ہے، وہ سائق ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جو وہ کچہری کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح، بلکہ وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ کوئی پولیس والے لے کے آئے رنجیت سنگھ کی عدالت میں چوروں کو، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو رنجیت سنگھ نے پوچھا بالا کچھ نہیں، اس نے اندازہ لگایا، وہ ان کے بیلٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس نے کہا ہتھوں بدے 5 سال، لکوں بدے 10 سال۔ تو وہ جو سائق ہے جو لکوں بدھا ہے، جس نے اپنی بیلٹ کے ساتھ اسے پکڑ کے بندھا ہوا ہے، اور اصل میں تو وہ چور ہے جسے اسے پکڑا ہوا ہے، تو وہ ایک سائق ہو گیا۔ شہید کون ہے؟ جس کے پاس فائل ہے، وہ جو ریکارڈ مینٹین ہو رہا تھا، وہ فائل جس نے اٹھائی ہوئی ہے وہ شہید، وہ گواہ ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ 2 آئیں گے وہاں اللہ کے سامنے، جو ایک اسے پکڑ کے لائے گا گرفتار کر کے، اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو اس کا پورا ریکارڈ اعمال نامہ لے کے آئے گا، سرکاری ریکارڈ۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اس چیز سے تو غفلتی میں تھا، اس کو کبھی تو نے سوچا ہی نہیں، اپنے زندگی کے منصوبے میں تو اس کو شامل ہی نہیں کیا، تم تو کوئی اور ہی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کرنے کے چکر میں پڑے رہے، یہ والے مرحلے کو تو تم نے کبھی اپنے منصوبے میں شامل ہی نہیں کیا، اس کو تو اپنا ہدف ہی نہیں بنایا۔ ذَلِكَ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھ کا پردہ کھول دیا گیا، تو آج تیری نگاہ ہے، لفظی ترجمہ ہوگا لوہے کی نگاہ ہے، لیکن یہ عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب نگاہ تیری بہت تیز ہو گئی ہے، اب تو گویا اس پہ خوردبین بھی لگ گئی ہے، دوربین بھی لگ گئی ہے، اب بڑی تیز دیکھتی ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کے ساتھ جو قرین ہوگا، یہ فرشتہ قرین، وہی جو شہید ہے جو گواہ ہے، وہ کہے گا هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یا وہ جو سائق ہے وہ کہے گا یہ ہے میرے پاس وہ جو میری اس میں کسٹڈی میں تھا، پیش کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، دونوں تم سائق بھی اور شہید بھی، ہر اس شخص کو جو ناشکرہ تھا اور دشمن تھا، مخالف تھا دین کا اور قرآن کا اور رسول کا اور اللہ کا، اس کو دوزخ میں ڈال دو، جہنم میں ڈالو۔ مناع للخیر، خیر سے منع کرنے والا، یعنی بھلائی کے کام، نیکی کے کام، ان سے منع کرنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، شبہ ڈالنے والا، اس کو دوزخ میں ڈالو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اب یہ شبہ ڈالنے والا کیا ہوا؟ وہ زخرف القول غرورہ کے ذریعے سے بیانیے بنا کر حق کے اندر شبہ پیدا کر دینے والا، اس کو دوزخ میں ڈالو، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی معبود بناتا ہے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تم دونوں اسے سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ قَالَ قَرِينُهُ، یہ جو میں آپ کو بتاتا نا، وہ شیطان ان کو وہی کرتے ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں وہ یہ زخرف القول بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔
اب اس کا وہ جو شیطان کرین تھا وہ کہے گا، کالا کرین ہو، اس کا جو شیطان کرین ہے وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ اچھا یہ وہ کیوں کہے گا؟ سورہ زخرف یاد کیجئے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ قرین ہو گیا اس کا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ انہیں سیدھی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، لیکن ایسی چکنی چپڑی باتیں، پریزنٹیشنیں ایسی بنا کے دیتے ہیں ان کے آگے، بیانیے ایسے رکھتے ہیں ان کو، یکسبون انہم معتدون، وہ یہ سمجھ رہتے ہیں ہم ہدایت پر چل رہے ہیں، نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، کتنا گندا تو میرا ساتھی تھا، تو نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا، میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ اب وہ چونکہ الزام سارا اس شیطان پہ ڈال رہا ہے، لہٰذا وہ شیطان اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ربنا ما طغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا ہے، ولیکن کان فی ضلال مبین، یہ خود اپنی گمراہی میں۔ وہ دوستی جو تھی وہ دنیا کی دوستی تھی کہ آپ ہم سے شاعری بھی سیکھ لیں، کہانت بھی سیکھ لیں، کچھ جو ہے نا وہ خوبصورت کلام کہنا بھی سیکھ لیں، ادب کے سارے کرینے سیکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ ادب وہ والا نہیں، جو ادب وہ آداب والا ادب نہیں، لٹریچر والا، وہ سارے سیکھ لیں تو، لیکن یہ کہ ادھر دوستی ختم۔ وہ کہے گا میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ تھا، جیسے دنیا محبوب تھی اس لیے میرے جو ہے نا وہ جو بیانیے تھے اسے راس آتے تھے، پسند آتے تھے۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اب یہاں بحث نہ کرو، یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ ویسے آپ نے کبھی کوئی پنچایت دیکھی ہو نا تو وہ فریقین آپس میں اسی طرح لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، وہ اٹھ کے دوڑتے رہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے نہیں ادھر کوئی گڑبڑ نہیں، مطلب ایک طرح کی شٹ اپ کال، وہ جیسے نہیں تھوڑا مارا جاتا ہے عدالت میں، کوئی نہیں بولے گا یہاں پہ۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں نے تم تک وعید، ڈرانا، خبردار کرنا پہنچا دیا تھا، وان۔ اب یہاں سمجھیے، وہ جو کہتے ہیں نا انذار کر دو، خبردار کر دو، وہ یہ ہے، آپ کو خبردار کر دیا تھا۔ کوئی یہاں پہ نادانی میں نہیں پکڑا گیا، ہم نے بتا دیا تھا حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ باقی یہ کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کے بعد چیخنے چلانے سے فیصلہ بدلتا نہیں۔ ما یبدل القول لدی، یہاں میرے پاس بات تبدیل نہیں ہوتی، ایک دفعہ فیصلہ ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ ہاتھوں بدے تے لکوں بدے کی بنیاد پر کیا ہو، میں اپنے بندوق والوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں۔ وہ پیچھے آ گیا تھا، 2 انتظامات کیے ہیں، ایک تو ساتھ رکھیں گارڈز جو سارا حساب بھی رکھتے ہیں، کرامن کاتبین، لیکن بعض اوقات آدمی کہہ سکتا ہے اے اللہ میں نے اتنا جرم نہیں کیا تھا جتنا انہوں نے لکھ دیا۔ بڑے بڑے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ جنہوں نے وہ جس ایجنسی والے نے لکھا ہے نا تو اس نے زیب داستان بھی کر دیا، میں نے اتنا نہیں کیا تھا، تو اس لیے اللہ نے کہا میں خود نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آگے کوئی مبالغہ کرے، ہم خود جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، ذاتی طور پر بھی علم ہے۔ تو میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا کہ جلدی فیصلہ کرنے کا یہ مطلب ہو کہ بغیر کوئی سی جو ہے نا بنیاد کے فیصلہ کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، اب یہ تو یہ مراحل طے ہوئے، عدالتی کارروائی پوری ہوئی۔ ایک دنیا میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ آپ حکومت کے نظام کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں تو اتنے لوگ قید ہو جاؤ، جرم کرو کہ جیل میں رکھنے کی گنجائش نہ ہو، تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت نے دفعہ 144 لگایا، 1 کروڑ انسان نے گرفتاری دے دی، کہاں رکھے گی؟ مجبور ہو جائے گی۔ تو دوسرا خیال یہ آئے گا کہ بھئی اتنے لوگ جب دوزخ میں جائیں گے تو پھر کہاں مٹیں گے؟ سنیں، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی، تو بھر گئی ہے، وتقول، وہ مڑ کے کہے گی حل من مزید، میری بھوک نہیں مٹی ہے، اور نہیں ہے، مزید چاہیے۔ جیسے بھوکا آدمی کہتے ہیں نا 2 روٹیاں اور دے دو، وہ بھی کہیں گی اور نہیں ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت لائی جائے گی پرہیزگار لوگوں کے لیے، وہ زیادہ دور ہوگی بھی نہیں ہے۔ ویسے جو بھی ایمان کی حقائق کو سمجھ جائے تو وہ تو دنیا میں بھی ایک اعتبار سے جنت میں ہوتا ہے، دل اس کا مطمئن ہے، تو وہ دور نہیں ہوگی، قریب ہی ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس کے لیے کہ جو رجوع کرنے والا ہے، حفیظ، حفاظت کرنا، یاد کرنا بھی آپ اس سے مطلب ہے، یعنی اللہ کے احکام کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی اس ملاقات کو یاد رکھتا ہے، لیکن ایک معنی وہ خاص طور پہ دل کے اعتبار سے لینا
کہ جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا اس فطرت کی حفاظت کی، جس نے اسے داغدار نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی داغ دبا گناہ کا نہیں لگایا، اس کی حفاظت کی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جس نے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور وہ لے کے آیا وہ دل کہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ فطرت کے اندر رجوع اللہ کی طرف ہے، وہ جو اذا سألک عبادی انی، وہ جب بھی جاگے گی اس کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ جو ہی ہٹے گا وہ اللہ کو ہی یاد کرے گی۔ منیب، اس کے اندر انابت ہے، اس لیے میں نے اوپر حفیظ کا ترجمہ دل کی حفاظت کیا تھا کہ اس کے اوپر اگر آپ گناہ نہیں لگائیں گے دبا گناہ کا تو اس کی انابت اللہ کی طرف خود بخود ہوگی۔ ادخلوها بسلام، اللہ فرمائے گا ان سب کو داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، آج ہمیشہ داخلے کا دن ہے، بس اس دروازے سے گئے ہمیشہ کی نعمتیں۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ جو چاہیں گے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور مزید وہ ہوگا جو وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے، جہاں تک ان کا تخیل و تصور پہنچا ہی نہیں ہوگا وہ بھی ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اب یہ پورا ایک نقشہ کھینچا کہ دیکھو یہ زندگی یہاں جا کے قبر پر ختم نہیں ہو جاتی، اس کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، تو یہ ذرا ذہن میں رکھو، یہ ختم نہیں ہوتی ادھر۔ ڈیتھ دا لیولر جو والا کانسیپٹ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک دلائل یہاں آ کے ختم ہو گئے، اب دوسری علیحدہ دلیل دی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کی ہیں۔ دنیا میں بھی عذاب آیا، یہ تو آخرت کی کہانی سنائی نا آپ کو، دنیا میں بھی عذاب آیا۔ اشد منہم بطشن، جو ان سے زیادہ طاقتور تھی، زبردست تھی۔ فنقبوا فی البلاد، جب ہمارا عذاب آیا تو مقابلہ نہیں کر سکے، ادھر ادھر پناہ گاہیں ڈھونڈنے لگ پڑے، شہروں کے اندر قریدنے لگے کہ کہیں کوئی مورچہ بنا کر اس کے اندر گھس جائیں، باقی سامنے کھڑے ہونے کا یارہ کسی کو نہیں تھا۔ حل من مخیص، یہ تلاش کرنے لگے کہ کہیں بھاگ کر پناہ لینے کی کوئی جگہ ہو تو ادھر جا کے سر چھپائیں۔ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں یاد دہانی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ لمن کان لہ قلب، جس کا کہ دل ہو۔ اب یہ بہت اہم مضامین ہیں جو آ رہے ہیں، وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ قلب ان کا یہاں کیا مطلب ہے، آپ کو ہم ایک بات سمجھا رہے ہیں، دل ہوگا تو سمجھ میں آئے گی، یعنی ریسیپینٹ اس بات کا دل ہے، اگر وہ کرپٹ نہیں ہو گئی ہے فائل تو پھر تو سمجھ آئے گی، گناہوں کی وجہ سے کرپٹ ہو گئی ہے تو پھر سر سے گزرے گی۔ من کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اچھا قلب نہیں ہے مطلب وہ فنکشنل نہیں ہے، تو بہرحال اس کے اندر وہ صلاحیت تو تھی، اسے غذا نہیں ملی، خوراک نہیں ملی، حالات موافق نہیں تھے، اس لیے وہ نان فنکشنل ہو گئی ہے۔ تو فنکشنل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اب کان لگاؤ اور متوجہ ہو کہ سنو تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، ڈیڈ بیٹری اثر نو ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس کی اب دوسری شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی ایکٹیویٹڈ ہے، تو پھر تو نور علی نور ہے، لیکن اگر بیٹری ہے مگر ایکٹیویٹ نہیں ہے تو اب اس کے لیے یہ ہے کان لگا کے سنو، توجہ سے، انہماک سے، ہر طرف سے خیالات ہٹا کر اور یکسوئی کے ساتھ، تو وہ آہستہ آہستہ وہ چارجنگ اس کی شروع ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے بنائے آسمان بھی زمین بھی اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کچھ تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ یہ پہلے وَلَمْ یا بِخَلْقِهِنَّ، وہ بنانے سے ہم تھکے نہیں، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہاں پہ یہ پھر دوبارہ دہرایا کہ اس بنانے سے ہم نہیں تھکے کہ چھٹی کرتے اور جناب اتوار کو چھٹی ہوتی کہ جمعے کو چھٹی ہوتی کا جھگڑا ہوتا، اس لیے چھٹی ہم نے نہیں کی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی، وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور سورج ڈوبنے کے سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی، فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، تو رات کے وقت بھی اس کی تسبیح کیجئے اور سجدے کے بعد بھی، یہ جو عام طور پر جو سلام پھیرنے کے بعد بھی تسبیح ہے تو یہ اور یہ کہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو یہ بھی در حقیقت سجدے کے بعد کی تسبیحات ہیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور کان لگا کے رکھو جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، مِن مکان، قریب قریب سے پکارے گا، یعنی یہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ میرے قریب ہی سے آواز آ رہی ہے۔
یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ سنیں گے اس آواز کو، بہت تیز آواز ہوگی اور وہ حقیقی آواز ہوگی، دھوکہ نہیں ہوگا، حق آواز ہوگی۔ ذالک یوم الخروج، وہ نکلنے کا دن ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نا کیسے زندہ کرے گا، تو بس وہ ایک آواز ہوگی، نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، کہیں اور کھو نہیں جانا، مٹی میں گم نہیں ہو جانا، ہمارے پاس آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سرعان، جب ان کے اوپر سے زمین پھٹے گی تو دوڑتے ہوں گے، بس جیسے ہوتا ہے نا، یہ ویسے ایک کومپل بھی نکلتی ہے، سوئی نکلتی ہے، کسی کوئی بیج آپ نے بویا اس کی سوئی باہر ہے، زمین پھٹتی ہے تو نکلتی ہے نا، یہ پھٹنے کا مطلب یہ ہے ہر آدمی کا بیج پڑا ہوا ہے اوپر سے، اس سے زمین تو ایک دم نکل کے دوڑنا شروع کر دیں، سراعن، سرت، سریع الحرکت فوج جیسے ہوتی ہے، تو دوڑنا شروع کر دیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس میں چندان دشواری نہیں ہوگی۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، لیکن اے نبی آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے آپ کو زبردستی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ فذکر بالقرآن، ہاں آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے، اللہ کے ڈر سے جس کو خوف لاحق ہو، اس کو آپ قرآن سے نصیحت کریں، وہ سیدھی راہ پہ آ جائے گا۔